ہم تو اختلاف رکھتے ہیں، باقیوں سے تمہیں کیا موت پڑتی ہے جب باری آتی ہے دوسرے صحابہ کی باری آتی ہے، جب باری آتی ہے اولیاء اعظام کی، تب اٹھ کے تم کہتے ہو بابے یہ کر کے، بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں تمہارا بابا اسحاق تو شے ہی کوئی نہیں، اس کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے میں؟ ٹھیک ہے جی۔ بات رہی اگر آپ کے اندر ہمت ہے بھائی صاحب، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں ابھی بھی یہ ساری گفتگو کے بعد بھی، تو ہم آج میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کتاب کو جلا کر خاک کر دو، ہم بھی اس کتاب کو جلاتے ہیں، اس کتاب کو ہم ابھی جلانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جو ہے وہ کیا اس کتاب کو جلانے کے لیے تیار ہیں؟ بخاری کو جلانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ مشکات شریف کو جلانے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے امام نے جو شہید کر دیا سارے، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر بغض امام حسین تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مرزا خود کہہ رہا ہے ہم عبارتوں میں فتوے لگاتے ہیں، ہم شخصیات کو، خود کہا ہے نا اس نے شخصیات میں فتوے نہیں لگاتے، تو پھر یہ کیوں بھونکتا ہے کہ جی آپ کے بابوں نے کلمے پڑھایا، آپ کے بابوں نے کلمے پڑھایا؟ عبارت میں فتویٰ لگایا نا جی، عبارت کہتے ہیں جی ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ ان کی طرف منسوب ہوں گی، تم کہتے ہو میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں، تمہیں لگتا ہے، ہم کہتے ہیں اصل میں منسوب ہے، ہم نے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ تو تم جب عبارات میں فتوے لگاتے ہو تو پھر یہ کیوں بک بک کرتے ہو کہ تمہارے بابے یہ کر گئے، تمہارے بابے وہ کر گئے؟ ٹھیک ہے، جب اپنے بابے کی باری آتی ہے تو کس طرح دفاع کرتا ہے، یہ بھی جاتے جاتے آپ مجھ سے لے لیجئے، کس طرح وہ دفاع کرتا ہے جب اپنے بابے کی باری آتی ہے۔ یعنی اتنا بےہودہ شخص کہ آج کل جو ہے اتنا بڑا فتنہ آج کے دور کا۔ میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی بات جو ہے وہ سب سنابل کے اندر بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے، تو چشتی سب سنابل کو کتاب ہے جس کا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ کی جلد نمبر 21 کے اندر، وہ آپ کو پتہ ہے جلد نمبر 21 کے اندر اعلیٰ حضرت نے تعریف کی ہے۔ میں نے آپ کا جواب سن لیا کہ اس کتاب کے اندر پورا مواد ایسا ہو کہ وہ بالکل عقیدہ خراب مرزا کرنے صاحب والا۔ کا مطالبہ یہ جلانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مزید لوگ گمراہ نہ ہو تو سکیں۔ اس کو بھی جلا دینا تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ کس کو جلا دیں؟ مشکات کو بھی جلائیں، اعلیٰ حضرت مفرد کو بھی جلائیں، کیونکہ اس کے اندر بھی اس کے نزدیک بہت ساریاں گستاخانہ، وہ کہتا ہے بہت ساری گستاخانہ مواد موجود ہے۔ یہ سب سنابل کتاب جو ہے یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس کی تعریف رسول اللہ نے کی ہے، نہیں پہلے تو اور میری بات اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے۔ بھائی صاحب ایک منٹ میری بات سنیں، ایک منٹ میری بات سنیں، اعلیٰ حضرت کی طرف بھی انشاءاللہ تعالیٰ شاہ صاحب جائیں گے۔ پہلے آپ یہ بتائیں اس کتاب سے جو شاہ صاحب نے اس کا رد پیش کیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہے؟ اس سے بھی عبارت کے اندر احتمال آ جاتا ہے کہ کسی جگہ پر کسی کی طرف منسوب، کسی جگہ پر کسی کی طرف منسوب، کسی جگہ پر کسی کی طرف منسوب۔ اب وہ کتاب تو چلو اور تھی، ادھر جو ہے وہ حضرت صاحب نے، جو حضرت صاحب ہیں جو وہ مرزا انجینئر ہے، اس نے حوالہ کس چیز کا دیا ہے؟ شبیر برادرز لاہور سے چھپی ہوئی۔ یہ کدھر سے چھپی ہے؟ شبیر برادر لاہور سے چھپی، یہی ہے نا جی۔ صفحہ نمبر اس کا 1919 سے پیش کیا تھا آپ نے، فوائد السالکین ہی پیش کیا، حشر بہشتی پیش کیا، یہی پیش کیا نا، بالکل یہی آپ نے سارا کچھ یہی آپ نے پیش کیا۔ سیم اور لکھا کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی، یہاں پر کیا لکھا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ پرنٹنگ میں علیہ۔ مسٹیک آ گئی نا۔ دیکھیں چلو جی چلو۔ تاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جی حضور شاہ صاحب بہت شکریہ جناب دا کہ جناب نے سانو خصوصی ٹائم دتا ہے۔ 2-4 دن پہلے تہاڈے نال رابطہ کیتا گیا سی ایک مسئلے دے اندر کہ اے بھائی جمشید صاحب نے میرے بڑے پرانے دوست نے، چند روز پہلے انہوں نے ایک علمی گفتگو دے اتے بندہ نے چیز دے نال گل کیتی چشتی رسول اللہ دے حوالے دے نال کہ جی اہل سنت دا اے نظریہ ہے، بریلویاں دا اے بنیادی عقیدہ ہے کہ چشتی رسول اللہ۔ تو میں انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب بھی تسی گل کر رہے، اس کو پہلے میں تو کدی بھی نہیں معاذ اللہ ہے نہ کسی علماء کو سنی ہے، نہ مسجد دے مولوی کو سنی ہے، نہ اپنے ابا کو سنی ہے، نہ دادے پردادے کو کدی یہ گل سنی ہے، لیکن تسی یہ گل کنج پیش کر رہے کہ اہل سنت دا اے عقیدہ۔ انہوں نے کہ جناب میں مرزا صاحب نو سننا تو انہوں نے اس حوالے دے نال گفتگو کیتی کہ بریلویاں دا اے عقیدہ ہے، تے کافی دن انہاں دے نال یہ گفتگو رہی۔ تو میں انہوں نے کہا میں کہ ایک عوامی بندہ میں تے اس دا جواب نہیں دے سکتا، تے پیر سید کامل شاہ صاحب دے نال میرے کافی کلوز تعلقات نے اور میرے دوست بھی نے، انہاں دے نال میرا اکثر اوقات جڑا ہاں رابطہ بھی رہندا ہے۔ اگر تسی کہو تے میں کامل شاہ صاحب کو ٹائم لے لاں اس حوالے دے نال چشتی رسول اللہ دے ٹاپک دے حوالے دے نال۔ انہوں نے کہا جی میں بھی کامل شاہ صاحب نو اکثر یوٹیوب دے اوتے انہاں دے جڑے نے کلپ وغیرہ آئے ہوندے نے میں دیکھنا وا، بہتر ہے اگر کامل شاہ صاحب کو ٹائم مل جائے تے وہ میرے جڑے اعتراضات نے کچھ اہل سنت دے حوالے دے نال، عقائد و نظریات دے حوالے دے نال، اگر وہ میرے دور فرما دیندے نے تو انہاں دا بہت میرے اوتے احسان ہوئے گا۔ لیکن اے جڑا ہے چشتی رسول اللہ دے حوالے دے نال میرے کول کافی دلائل نے، یا میرے کول مرزا صاحب دی کچھ ریکارڈنگ موجود نے اور انہوں نے مجھے سنائی بھی سی، لیکن میں کہ جی ساڈا ہرگز عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے، ٹھیک ہے، تے اسی شاہ صاحب دی بارگاہ وچ سارا مسئلہ پیش کران گے۔ یہ حاجی جمشید صاحب نے یہ خود ہن جڑا بھی انہوں کوئی اعتراض ہے یہ تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرتے ہیں، تو قرآن و سنت دے مطابق
اور عقیدہ اہل سنت نو جڑا جناب ظاہر کرو کہ اہل سنت دا عقیدہ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ شاہ صاحب بات مختصر ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت چونکہ یہ بابوں کو بڑا پرموٹ کرتے ہیں اور بابوں کی بڑی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس کم دیتے ہیں اور بابوں کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں، تو میں نے جب مرزا صاحب کے یہ 3-4 ویڈیوز دیکھیں تو میری دلچسپی پیدا ہوئی۔ مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا ہے، اور میرا وہ کتاب ایک ہے حشت بہشت، اس کے حوالے سے، کہ یہ جو آپ کے بابے ہیں جن کا آپ نام لیتے ہیں، یہ وہ بابے ہیں جو قرآن اور حدیث کا درس نہیں دیتے رہے، بلکہ لوگوں کو اپنے کلمے کی دعوت دیتے رہے، لوگوں سے اپنا کلمہ پڑھاتے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ واقعی بابے ایسا کرتے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وآلہ بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں کوئی بھی بندہ جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں، اور یہ کتب آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور مرزا صاحب کے کچھ کلپ ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور چونکہ آج کے لحاظ سے جو موضوع ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ تھا چشتی رسول اللہ کے لحاظ سے، کہ جی ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ چشتی رسول اللہ یعنی اپنے کلمے پڑھاتے رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ان لفظوں کو درست کریں کہ وہ کلمے پڑھاتے رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھی یقیناً جو دلائل ہوں گے وہ آپ کے پاس ایک کسی ہستی کا یا 2 ہستیوں کے ہوں گے جو آپ کے پاس دلائل ہوں گے، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ ایک استمرار کی کیفیت دینا چاہ رہے ہیں کہ جی کلمے پڑھاتے رہے ہیں، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور جو 1-2 کتابوں کے اندر جو چیزیں آئی ہیں جو آپ بھی پیش کریں گے، ان کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث سب سے پہلے جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں، اور آپ کے لیے بھی، چونکہ آپ عوامی بندے ہیں اور عوامی بندوں کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو عوام الناس ہیں ان کو اصولوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کتب سے کس طرح اصول لینے ہیں، کس کتاب کو کس طرح ماننا ہے، کس کتاب کو نہیں ماننا۔ حدیث کے اپنے اصول ہیں، تفسیر کے اپنے اصول ہیں، تو یہ سارے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ تو یہ، اور ماشاءاللہ آپ اسکول کے پرنسپل بھی ہیں، اور آپ کوئی جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ آپ کو کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو میں اس کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں کہ آپ نے بجائے اس کے کہ خود کوئی رائے قائم کرتے، جو کہ آپ نے ایک رائے مضموم قائم کرنے کی کوشش بھی کی، جی بابے یہ کرتے ہیں، بابے وہ کرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف مرزا کے پیچھے لگ کے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ آئے ہمارے پاس، وگرنہ لوگ آتے نہیں ہیں اور صرف باتیں کرتے ہیں۔ آپ آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کو دلائل دیں گے، اور اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم جو ہے یہ امید رکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ کو سیٹسفائی کر کے یہاں سے بھیجیں گے۔ اب بات جو ہے آپ نے جو کی چشتی رسول اللہ کے لحاظ سے، آپ یقیناً جو آپ اپنے سوالات لکھ کر لائے، جو بھی آپ کے پاس جو بھی مواد ہے وہ آپ پیش کریں، جو بھی آپ کے پاس دلائل ہیں وہ آپ پیش کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم ان کے جو ہیں دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کے پاس جو بھی دلائل ہیں وہ پیش کریں۔ شاہ صاحب میرے پاس کتاب موجود ہے، یہ دیکھیں حشت بہشت کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے نا فوائد السالکین رسالہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 19 ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے مرید کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو کہوں گا وہ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو خواجہ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو اس نے اسی طرح کہا، تو خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا۔ صریحاً الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنا کلمہ پڑھانے کی شرط پر اس کو بیعت کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ ختم نبوت پر سیدھا سیدھا ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ خواجہ صاحب نے بجائے رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے کی
اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کلمے کا درس دیا, انہوں نے اپنا کلمہ پڑھوایا. تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ صریحاً لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں. اب یہ جو کتاب آپ نے پیش کی, یہ فوائد السالکین آپ نے رسالہ پیش کیا, اس رسالے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری یہ بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, کچھ عقلی میں آپ کو پہلے دلائل دوں گا انشاءاللہ, اس کے بعد پھر میں آپ کو کتابوں سے بھی دلائل دوں گا. عقلی دلائل میں سے یہ ہے کہ جو لفظ چشت ہے, چشتی جو لفظ ہے, یہ جو تھا ایک صوبہ تھا, یہ میرے پاس لکھا بھی ہوا ہے کہ صوبہ ہرات سے تعلق رکھنے جو لوگ رکھتے تھے ان کی اولاد کو چشتی کہا جاتا ہے. اور وہ چونکہ پھر ان کے مریدین میں سے ہوئے تو پھر یہ ایک چشتی جو ہے نا یہ مشہور ہو گیا. پہلے یہ چشتی مشہور نہیں تھا اور یہ اتنا معروف نہیں تھا. یہ ابھی معروف ہوا ہے, کچھ سال ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چشتی جو ہے یہ مشہور ہو گیا ہے. تو آپ جن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں وہ تقریباً آج سے 700-800 سال پہلے کے بزرگ ہیں ہمارے, آپ جن کی یہ گفتگو کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ یہ فوائد السالکین واقعی ان کا رسالہ ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ ثبوت موجود ہے؟ نہیں, ثبوت اس میں ڈھونڈنے والی کیا بات ہے؟ یہ 800 سال سے یا 200 سال سے یا 400 سال سے جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے, چھپ رہا اس میں, اس کو بین کیا گیا ہے, اس کو کسی نے روکا ہے؟ یہ انہی کی کتاب ہے, انہی کی طرف نام ان کا لکھا ہو تو انہی کی کتاب ہم مانیں گے نا. نہیں دیکھیں, بات میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بات اصول سے ہوگی, احتمالات پر گفتگو نہیں ہوتی اور احتمالات پر دلائل بھی نہیں دیے جاتے. آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ علمی کتابی ہونا یہ بات ہے کہ آپ کوئی مستند دلیل پیش کریں. مستند دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ مستند دلیل آپ کے پاس یہی ہے کہ جی یہ کتاب ہے اور کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ فوائد السالکین یہ کب چھپا ہے, یہ کتنے سالوں سے چھپ رہا ہے. آپ نے احتمالات کے احتمال کے طور پہ یہ کہا ہے نا کہ جی 200 سال ہو سکتے ہیں, 400 سال ہو سکتے ہیں. آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے. تو میں نے آپ کے سامنے جو رکھا کہ چشتی اس وقت مشہور ہی نہیں تھا. ایک یہ عقلی دلیل اس طور پر یہ ہو گئی کہ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ نے ابھی اس کے اندر سے پڑھا, اس کے اندر یہ لکھا کہ میں بیٹھا تھا اور ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی خواجہ صاحب نے ان کا مرید ہونے کے لیے آیا. تو خواجہ صاحب نے کہا تم کلمہ کیسے پڑھتے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آگے آپ نے کہا جی پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, جبکہ یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے. میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں کہ آپ کو کوئی بندہ یہ کہے کہ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے کل, یعنی یہی بات وہ کرے, کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ نہیں تسلیم. کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کی طرف جھوٹ کی نسبت ہونا یہ یعنی ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. اگر کسی کتاب کے اندر آ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی یہ کسی نے الحاق کیا ہے, یہ ان کی طرف کسی نے منسوب کیا ہے, یہ ان کی طرف نہیں ہو سکتا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. آپ بر صغیر پاک و ہند کے اولیاء اللہ میں سے وہ ولی کامل ہیں کہ جن کے اوپر پوری امت متفق ہے, جن کے ولی ہونے پر روافظ متفق ہیں, جن پر دیوبندی متفق ہیں, جن پر وہابی حضرات متفق ہیں, اہل سنت متفق ہیں. یہ سب کے جو ہیں وہ اکابرین میں سے ان کو یہ سمجھے جاتے ہیں, وہ سارے ان کے اوپر متفق ہیں. تو آپ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا. میں الزام نہیں لگا رہا, میں کتاب سے آپ کو دکھا رہا ہوں, کتاب سے دلیل دے رہا ہوں. شاہ صاحب کی بات سنیں, شاہ صاحب کی بات. میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آ جائے آپ تسلیم کریں گے؟ آپ نے کہا نہیں. کیا کہیں گے؟ جی کتاب میں کسی نے شامل کر دیا ہوگا, ان کی شخصیت ایسی نہیں ہے. میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں اور متفق اولیاء اللہ میں سے, جن کو ساری امت ولی مانتی ہے. تو ان کی طرف ہونا بھی یہ جو ہے اس کو ذہن تسلیم نہیں کرتا. یہ میں عقلی صرف دلائل دے رہا ہوں. میں انشاءاللہ آپ کو نقلی دلائل بھی دوں گا کہ اس کے کہ یہ بالکل الحاقات میں سے ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ فوائد السالکین یہ کب سے چھپ رہا ہے, کہاں سے چھپ رہا ہے, اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے. یہ دیکھیے, یہ ہمارے پاس ہے فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا, ٹھیک ہے جی. اس کی جلد نمبر ہے 15. جلد نمبر 15 کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ, یہ دیکھیے
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے کہ فتاوی ہندیہ کی عبارت آپ نے نقل کی، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے میں پیغمبر ہوں کافر ہو جائے گا، اگرچہ مراد یہ لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ایلچی ہوں، پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہی امام ان کو امام الاولیاء بھی لکھیں اور یہی امام اپنا عقیدہ یہ بھی لکھیں کہ جو بندہ پیغمبر بھی کہے تو وہ کافر ہو جائے گا؟ اس کا جواب تو آپ دیں نا، یہ ڈبلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ میں دے رہا ہوں نا کہ ایسا امام الاولیاء بھی کہیں اور ساتھ یہ ایسا ہو باتیں بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے اب اس کی جو ہے وہ 555 نمبر صفحہ پر میں آپ کو جو ہے وہ دلائل دے رہا ہوں۔ پہلے میں نے عقلی طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اب میں آپ کو دلائل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے 555 نمبر صفحہ پر حضرت فرماتے ہیں کہ اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں ہے، یعنی اس سے قطعی ثبوت نہیں مل جاتا کہ یہ اسی کا رسالہ ہے اور اسی نے اس کو لکھا ہے۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں، یعنی بہت اعلیٰ خود لکھ رہے ہیں کہ اکابر چشت کے لحاظ سے بہت سارے رسالے ان کی طرف منسوب ہیں کہ جن کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب احتمال یہاں پہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ثبوت ہو اور ہو سکتا ہے اس کا ثبوت نہ ہو، اس جو ہے وہ عبارت سے یہ سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر اس کی 22 اس سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اکابر جو اولیاء اعظام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے، یہاں پہ اکابر اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، یہ یعنی کتاب معنی یہ ہے کہ فوائد السالکین اگر سند صحیح اور واجب الاعتماد ذرائع سے ثابت نہیں تو ناقل پر مردود ہے، یعنی یہ مردود ہے۔ اور فرماتے ہیں دامن اولیاء اس سے پاک ہے، دامن اولیاء اس سے پاک ہے اگر وہ سند صحیح کے ساتھ وہاں پر نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں بلکہ اولیاء تو اولیاء حجت الاسلام غزالی قدس سرہ نے احیاء شریف یعنی احیاء العلوم جو مشہور کتاب آپ کی میں تصریح فرمائی کہ کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک ثبوت کامل نہ ہو۔ معنی یہ ہے کہ وہ جو مرزا ہے وہ آئے دن بھونکتا ہے اولیاء کرام پر، اس کے پاس کیا کوئی ثبوت کامل موجود ہے؟ ثبوت کامل موجود نہیں ہے۔ کیا وہ اس کو وہ الٹا لٹکتا رہے، وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ فوائد السالکین یہ کتاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے؟ نہیں ثابت کر سکتا۔ اس کی میں آپ کو چند مثالیں اور دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ بڑی دلیل جو میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی، جلد نمبر 22 میں اس میں صفحہ نمبر اس کا 491 میں اس کو دلیل دے کے تو انشاءاللہ اپنی گفتگو کہ اصل دلیل جو ہے ہماری اس پر یہ رسالے کا کیا نام آپ نے لکھا؟ فوائد السالکین۔ دیکھیں اعلیٰ لکھتے ہیں دلیل العارفین فوائد السالکین تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی، یعنی ایک جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہیں، بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں جس کا ذکر آخر فصل 100 میں آتا ہے۔ اعلیٰ لکھتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں اس کو جھوٹ کر کے چھاپ دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ رحمۃ اللہ نے لکھا۔ اب آپ کا یہ بھی مطالبہ کہ جی اس کو بین کیوں نہیں کیا جاتا، اس کو جلایا کیوں نہیں جاتا، اس کو روکا کیوں نہیں جاتا، یہ آپ کا مطالبہ ہے نا جی؟ یہ آپ کا یہ دیکھیے اب میں آپ کو یہ دلیل پیش کر کے تو آپ کے اس مطالبے کی بھی آپ کو دلیل دوں گا۔ یہ کتاب ہے اخبار الاخیار، کیونکہ اس مرزا جہلمی کا یہ بھی عقیدہ ہے، کہتا ہے کہ جی میں مجدد ہوں۔ میں نے آج آپ کو آ کے بتایا، پہلے تو آپ کے علماء اس کا دفاع کرتے رہے تھے، میں نے بھی آپ کو بتایا اعلیٰ رحمۃ اللہ نے کتاب کا نام اسی کا لیا رسالے کا، کہا کہ اولاً تو اس کا ثبوت درکار ہے کہ یہ ان کی ہے، اور اگر اولیاء کرام کی طرف کوئی بات شریعت کے
جو ہے وہ خلاف ہو اور ان کی طرف منسوب ہو تو سب سے پہلے اس کا ثبوت درکار ہوگا. جس طرح میں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب ہو، سب سے پہلے ثبوت مانگیں گے نا کہ بھائی صحیح سند کے ساتھ دکھاؤ. سرکار کی طرف کوئی بات منسوب ہو، کیا کہتے ہیں ہم؟ صحیح سند کے ساتھ دکھاؤ. جتنے ہمارے بڑے اکابرین ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ انبیاء ہیں، ان کی طرف اگر کسی بات کو منسوب کیا جائے تو سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے اس کی صحیح سند دکھاؤ ہمیں، جو یہ واقعہ بیان کرتا ہے. اس واقعے یا عبارت کی جب صحیح سند مانگی جا سکتی ہے تو کتاب کی صحیح سند نہیں مانگی جا سکتی کہ کتاب بھی تو ہمیں دکھائیں. اخبار الاخیار یہ کتاب ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ کی شخصیت 400 سال پرانے، آپ بزرگ ہیں. آپ نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے لکھا. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریباً 600-700 سال پرانے بزرگ ہیں. آپ لکھتے ہیں شیخ الاسلام فرید الدین، شیخ الاسلام قطب الدین اور خواجگان چشت میں سے کسی شخصیت نے تصنیف نہیں کی. کون کہتے ہیں؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جن کا آگے لڑی پوری جو ہے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور پھر جا کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے یہ سند. آپ فرماتے ہیں خواجہ فرید الدین ہو یا قطب الدین ہو یا خواجگان چشت میں سے کسی شخصیت نے کوئی تصنیف کی ہی نہیں ہے، یہ فرماتے ہیں. اور یہ بزرگ میں نے آپ پہلے بتایا 400 سال پرانے اور وہ 600-700 سال پرانے، اور جن کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے یعنی کہ پوری سند آپ کے سامنے اس کی مل جاتی ہے کہ یہ گفتگو ان کے بارے میں کی جا رہی. مرزا کا جو یہ دعویٰ تھا کہ میں مجدد ہوں، آج سے پہلے کسی نے آج سے پہلے دفاع کرتے رہے، یہ بھی اس کا دعویٰ باطل ہو گیا کہ 400 سال پہلے ہمارے شیخ محقق نے، شیخ محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے ان کو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جو حدیث روایت کرتا ہے وہ جب برے صغیر سے باہر عربوں کی طرف نکلتا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی سند سے نکلتا ہے، اس کے بغیر وہ نکلتا ہی نہیں. آپ کو شیخ محقق اس لیے کہا جاتا ہے علی الاطلاق. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی. ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے اخبار الاخیار کے اندر یہ ویسے کتاب یہ فلاں نے کتاب تصنیف نہیں کی، یہ بھی کہہ رہے ہیں کتاب تصنیف نہیں کی. یہ مجھے لگتا ہے جان چھڑانے کا ایک آسانی ہے، بلکہ بھی ہمارے تو کسی نے کتاب ہی تصنیف میں آپ کو اعتراض کریں آپ تو نہیں جی دیکھیں، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی. میں نے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا، میں نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا، میں نے تو اپنے اکابرین کو پیش کیا کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، یا جو اخبار الاخیار کے اندر واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ جو دو بزرگوں کے نام شیخ فرید الدین، شیخ قطب الدین اور خواجگان چشت میں سے کسی شخصیت نے کوئی تصنیف ہی نہیں کی. تو جب انہوں نے ہمارے بڑے بڑے جو آج سے 400 سال پہلے جو بزرگ ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے یا آج جو اٹھ کے فتنہ مچا رہا ہے اس کو زیادہ پتہ ہے؟ 400 سال پہلے بزرگوں کو پتہ ہے نا، یعنی اس وقت وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو آگاہی دے رہا ہے. مرزا محمد علی انجینئر لوگوں کو آئینہ دکھا رہا ہے، لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے. ایک منٹ شاہ صاحب، اس کی سند آپ پیش کریں، اس کی سند پیش کریں. شاہ صاحب تو سند سے آپ کو بتا رہے ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے آپ کو بتا رہے ہیں. ایک منٹ سے آپ کو بتا، میں نے آپ کو پہلے، آپ اس بات کو یہ بھول گئے، میں نے ان کو پہلے سمجھایا. میں نے ان کو کہا کہ جی اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف کوئی بات منسوبہ آپ تسلیم کریں گے؟ نہیں تسلیم کریں گے نا. کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ اس وجہ سے کہ ہم کہیں گے جھوٹی ہے. اس کی سند پیش کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی سند پیش کرو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب میں اس کی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کی سند پیش کریں. سند نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ ہم اس کی خالی سند ہی مانگ لیتے، آپ سند ہی پیش نہ کر سکتے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جو لکھا کہ اصلاً اولیاء کرام اگر شریعت مطہرہ کے کوئی خلاف بات ان کی طرف منسوب ہو تو پھر ہم اس کو اس صورت کے اگر اس کی سند موجود نہ ہو تو پھر وہ ناقل پر مردود ہو جاتی ہے. ناقل پر وہ مردود ہوتی ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ ان کی بات نہیں، یہ بعد میں کسی نے الحاقات کر دیے ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جلد نمبر 15 کے اندر 555 صفحہ 56 پر لکھا
کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر بہت سارے الحاقات موجود ہیں جو الیواقیت والجواہر کے اندر امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا. ٹھیک ہے جی. بڑے بڑے ائمہ محدثین نے ذکر کیا ہے کہ آپ جرح تعدیل کی کتابیں پڑھیں اسماء و رجال کی, امام ذہبی ابن حجر کو پڑھیں, وہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ چیز موضوع ہے, یہ سرکار کی طرف ایسی منسوخ کی گئی ہے, یہ اصل میں نہیں ہے. لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا. اسی طرح ہی یہ اولیاء کرام کی طرف منسوب ہے اور ہم نے اخبار الاخیار سے اس کو پیش بھی کیا ہے. آپ پھر بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے, آپ پھر بھی یہ کہہ رہے. ابھی میں آپ کو دیکھیے ایک اور آپ کو میں یہ حوالہ پیش کرتا ہوں. دیکھیے اب یہ میرے پاس ہے تاریخ تبری. ٹھیک ہے جی, تاریخ تبری, اس کی جلد نمبر ہے 4. 60 ہجری کے واقعات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں صفحہ نمبر 133, حضرت امیر معاویہ کے متفرق حالات. ٹھیک ہے جی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, یہاں پر ایک شخص کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عاص کے ساتھ اہل مصر کو وہ لے کے حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم ان کو امیر المومنین نہ کہنا, حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین نہ کہنا. تو اس شخص کا نام تھا, جب وہ سامنے آیا اس شخص کا نام تھا ابن الخیاط. حاجیوں نے اسے بہت ہی زیادہ پریشان کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر پھر پے در پے لوگ آنے لگے اور اسی طرح کا سلام سب نے کیا. جب وہاں سے نکلے تو ابن عاص نے کہا خدا کی مار تم لوگوں پر, میں نے تو منع کیا تھا امیر المومنین کہہ کر اسے سلام نہ کرنا, تم نے رسول اللہ کہہ کر. اب حضرت عمر بن عاص صحابی رسول ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, اور پھر ان کی صحابیت پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے. عبداللہ بن عباس, بخاری شریف کے اندر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ صحابی رسول ہیں اور ان کے صحابیوں نے پر اجماع ہے. اب کیا اس بات کو آپ تسلیم کریں گے کہ صحابی رسول نے السلام علیکہ یا رسول اللہ سنا اور سن کے چپ رہے اور پے در پے لوگ ان کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے لگے؟ نہیں. کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ کتاب کے اندر تو لکھا ہے. ان پر کیوں نہیں اعتراض ہوگا؟ اس لیے اعتراض نہیں ہوگا کہ بھائی اس کی صحیح سند پیش کرو, اس کی صحیح سند دکھاؤ. کتاب تو موجود ہے نا جی, جس طرح آپ کے پاس حشبیس کتاب ہے, کتاب تو موجود ہے تاریخ تبری, اس کے اندر لکھا ہوا ہے, لیکن آپ کیا کہیں گے اس کی صحیح سند پیش کرو. البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ جو 7 زمینیں ہیں ان 7 زمینوں میں ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. 7 زمینوں کے اندر ہر جگہ, یعنی 7 جگہ پر سرکار موجود ہیں. لیکن محدثین نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ روایت موضوع ہے. عبداللہ بن عباس ایسا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ سرکار کی ختم نبوت اس وقت جو ہے یہ ثابت ہوگی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہ ہو اور آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں ختم نبوت کا ہونا. تو سرکار کے زمانے میں اگر خود بھی وہ موجود 7 زمینوں کے اندر ہی موجود ہیں تو پھر ختم نبوت پہ رفع آتا ہے. تو یہ جھوٹی روایات ہیں اور علماء نے اس کو لکھا جھوٹی روایات ہیں. یہ بھی جھوٹی روایت ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اور یہی نہیں صرف کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے پیش کر دیا, اس کے جھوٹے ہونے کی بہت ساری اور وجوہات. دیکھیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بہت پرانے, 1200 سال پرانے, شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, بہت پرانے بزرگ گزرے ہیں, نام سنا ان کا. ٹھیک ہے جی. فوائد الفواد ایک کتاب ہے, اس کے یہ صفحہ نمبر 515 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا, یہ حضرت شیخ شبلی نے پوچھا تو ایک شخص آیا, اس نے شیخ شبلی نے پوچھا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. 1200 سال پرانے ہمارے بزرگ ہیں اور یہ کتاب فوائد الفواد ہے. کس کی طرف منسوب ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی طرف منسوب ہے. مطلب یہ کہ یہ صرف خواجہ صاحب کی طرف ہی نہیں لوگوں نے منسوب کیا ہوا, یہ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف بھی منسوب ہے. 2 حوالے ہو گئے اسی لحاظ سے. اب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تیسرا حوالہ اس کا. یہ دیکھیے مرزا صاحب نے ان کے یہ جی ریسرچ پیپر چھپتے ہیں جی, کتاب لکھنے کی تو ان کو ہمت کوئی نہیں ہے, ریسرچ پیپر چھپتے ہیں کاپی پیسٹ. بہرحال ریسرچ پیپر ان کا ہے یہ, آپ اگر دیکھیں تو ریسرچ پیپر ان کا یہ ہے, ریسرچ پیپر 2A 2010 27 فروری کو
یہ شائع ہوا تھا، اور اس کو آج کے دنوں کے اندر میں نے اس کا پرنٹ نکالا ہے خود. دیکھیے یہاں پر لکھا ہے ایک دفعہ ان کے پاس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کے، ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا میں مرید ہونے آیا ہوں. خواجہ صاحب نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے تو کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کروں گا. اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو کلمہ اس طرح پڑھتا، تو کلمہ یعنی کس طرح پڑھتا ہے، تو کلمہ یہاں پر لکھنا تھا کس طرح پڑھتا ہے، اس نے لکھا اس طرح پڑھتا ہے. اچھا لا الہ، چلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب ایک بار اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. یہاں پر کن کا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر نام ہے. اور اس سے بھی عبارت کے اندر احتمال آ جاتا ہے کہ کسی جگہ پر کسی کی طرف منسوب، کسی جگہ پر کسی کی طرف منسوب، کسی جگہ پر کسی کی طرف منسوب. اب وہ کتاب تو چلو اور تھی. ادھر جو ہے وہ حضرت صاحب نے، جو حضرت صاحب ہیں جو وہ مرزا انجینئر ہے، اس نے حوالہ کس چیز کا دیا ہے؟ شبیر برادرز لاہور سے چھپی ہوئی. یہ کدھر سے چھپی ہے؟ شبیر برادر لاہور سے چھپی. یہی ہے نا جی. صفحہ نمبر اس کا 19 ہی پیش کیا تھا آپ نے، فوائد السالکین ہی پیش کیا، حشد بہشتی پیش کیا، یہی پیش کیا نا. بالکل یہی آپ نے سارا کچھ یہی آپ نے پیش کیا. سیم خود لکھا کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. پرنٹنگ میں مسٹیک آ گئی نا. دیکھیں چلو جی، چلو مان لیا پرنٹنگ میں مسٹیک ہے یہ. اگر مرزا صاحب جو آج بڑا جی میں یہ ہوں، میں علمی ہوں، میں کتابی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، اگر یہ میں نے آپ کو بتایا 2010 سے چھپا ہوا، 2010 سے چھپا ہوا جو آج بھی اس کے اہل سنت پاک.com پہ موجود ہے، اس کے اندر اس سے یہ مسٹیک ہو سکتی ہے، اور آج کے دور میں اس سے یہ مسٹیک ہو سکتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس سے آج کے دور میں یہ مسٹیک ہو سکتی ہے تو 800 سال پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی طرف جب کوئی بات منسوب کرتا ہے تو کیا اس سے نہیں مسٹیک ہو سکتی؟ اچھا آپ کہتے ہیں یہ غلطی ہے. دیکھیں یہاں پر آپ نے خود ہی مانا ہے کہ یہ مسٹیک ہے. اگر یہ غلطی ہے مجھے یہ دوسری بتائیں طرف آ جائے. یہ کیسے؟ میں کہتا ہوں دوسری طرف آ جائے، جن کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ کے جو امام ہیں جن کو آپ امام اہل سنت کہتے ہیں، اگر یہی بات آپ کے گھر سے مل جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ چلیں اس کو میں نے آپ کے کہنے پہ مان لیا کہ یہ بات ان کے ساتھ منسوب ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سنابل کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور یہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو کہا کہ یہ سبع سنابل کتاب جو ہے یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس کی تعریف رسول اللہ نے کی ہے. نہیں پہلے تو ایک بات ایک منٹ میری بات سنیں چشتی رسول اللہ موجود ہے. بھائی صاحب ایک منٹ میری بات سنیں، ایک منٹ میری بات سنیں. اعلیٰ حضرت کی طرف بھی انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب جائیں گے. پہلے آپ یہ بتائیں اس کتاب سے جو شاہ صاحب نے اس کا رد پیش کیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک بات کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بات ہے، آپ یہ بتائیں کہ جو آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی تسی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، میں نے اس کو چھوڑ تسی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے. ایک منٹ شاہ صاحب، آپ اعلیٰ حضرت کے قائل نہیں ہیں کیا؟ آپ امام اہل سنت کو نہیں مانتے؟ دیکھیں ٹھیک ہے امام ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک منٹ، بات یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے پہلے جوابات دیے ہیں کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں مان لیا آپ کی بات میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی بات جو ہے وہ سب سنابل کے اندر بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. تو چشتی سب سنابل کو کتاب ہے جس کا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ کی جلد نمبر 21 کے اندر، وہ آپ کے پاس ہے جلد نمبر 21 کے اندر اعلیٰ حضرت نے تعریف کی ہے. میں نے آپ کا جواب سن لیا، میں نے آپ کا جواب سن لیا، میں آپ کا سوال سن لیا، میں اس کو آپ کا جواب بھی دوں گا، اس سوال کا آپ کو جواب بھی دوں گا. لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ میں نے پہلے پیش کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو، آپ اسے تسلیم کرتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے آپ نے دکھایا ہے، وہ تو چلے ماننے کو آ رہی ہے نا بات. اب دیکھیں ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑے گا، اس طرح تو نہیں، اس طرح تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. دیکھیں آپ نے ابھی حوالہ دیا سب سنابل، یہ ہے سب سنابل، یہی کتاب ہے سب سنابل حضرت میر عبد الواحد بالگرامی رحمہ اللہ کی. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر سے سب سے پہلے ہم وہ عبارت دیکھ لیتے ہیں، اور عبارت کے لحاظ سے پھر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت سے جہاں سے آپ نے کہا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ضرور، کیونکہ مجھے پتا تھا اور میں نے وہ سارے حوالہ جات رکھے. دیکھیں در فوائد السالکین ابورداست، یہاں پر حوالہ کس کا ہے؟ فوائد السالکین کا، اسی کا ہی حوالہ ہے نا، اسی کتاب کا. ٹھیک ہے جی. کہ خواجہ معین الدین چشتی فرمود قدس سرو کہ من بخدمت شیخ یوسف چشتی قدس سرو
ٹھیک ہے جی، کہ میں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں شیخ یوسف چشتی کے پاس حاضر تھا، ایک مرد آیا بنیت بیت درآمد، وہ بیت کی نیت سے آیا۔ بہرحال یہ ہماری یہاں پر ہے کہ خواجہ در حالت بود گفت اگر بگوئی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ترا مرید بگیرم، اگر تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہے گا تو میں تجھے مرید کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس واقعے اس عبارت میں بھی فرق ہے کہ پہلے تو کون سا کلمہ پڑھتا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر انہوں نے کہا اچھا۔ تو بہرحال یعنی مفہوم ایک ہی بنتا ہے نا، مفہوم یہاں پر مفہوم ایک ہی بنتا ہے بات کا، لیکن بات کس کی طرف منسوب ہے؟ شیخ یوسف چشتی صاحب کی طرف منسوب ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہیں جی شیخ یوسف چشتی صاحب کی طرف منسوب ہے، مرزا کہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، وہ کہیں جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ ادھر تو آپ نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ جی مرزا صاحب سے پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں ادھر پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے کہ ادھر پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے؟ نہیں تو یہ چشتی جو شیخ یوسف چشتی رسول اللہ کہا گیا ہے یہ بھی تو کفر ہی ہے نا۔ شیخ یوسف چشتی، اصل میں بات یہ نہیں ہے، یہ بھی تو کفر ہی ہے نا۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شخصیات ہی بدل گئی ہیں۔ ادھر ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہاں پہ ہے خواجہ یوسف چشتی۔ اب میں آپ کو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت دکھاتا ہوں، آپ اسی پہ آ جائیں نا۔ آپ کا یہی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر یہاں پر اگر چشتی یوسف لکھا ہوا ہے یوسف چشتی کے بارے میں، تو پھر بھی لکھا تو ہوا ہے نا، غیر نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ سب سنابل کی تعریف اعلیٰ حضرت آپ کے کر رہے ہیں۔ یہی آپ کہہ رہے ہیں نا، تعریف اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، تو کس طرح یہ سرکار کی بارگاہ مقبول ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تو گستاخی موجود، یہی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہی مرزا کا اعتراض ہے نا کہ بھائی اس کے اندر تو گستاخی ہے، اور اعلیٰ رحمۃ اللہ نے کس طرح یہ سرکار کی بارگاہ میں وہ کتاب کس طرح مقبول ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، کتاب کس طرح مقبول ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گستاخی ہو؟ یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اس کی بھی دلیل دے دیتا ہوں، دیکھیے میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 21 کے اندر اس کی تعریف کی ہے، یہ ہے ہمارے پاس جلد نمبر 21، اس کے اندر اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ سب سنابل کی تعریف کی ہے۔ تو سب سنابل یہ دیکھیے، یہ یہاں پر اس کا صفحہ نمبر ہے 564 اور 565، جلد نمبر اس کی کون سی ہے جی؟ 21، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے اندر اعلیٰ رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے، اور اس عزت و کرامت کا باعث یہ ہے کہ ان کی تصنیف کردہ کتاب سبع سنابل شریف بارگاہ نبوی سے شرف قبول پا چکی ہے۔ دیکھیے یہاں پر انہوں نے، اگر آپ یہ پیچھے سے سارا پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی جہان بادی قدس سرو فرماتے ہیں کہ انہیں خواب آیا، رسول پاک مدینہ منورہ میں تھا، ایک شب بستر خواب پر لیٹا تھا، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے سید عبد الواحد بالکرامی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی۔ اس خواب میں آنے کی وجہ سے پھر اعلیٰ رحمۃ اللہ نے یہاں پہ لکھا کہ ان کی تصنیف کردہ جو کتاب ہے نا سبع سنابل شریف بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبولیت پا چکی ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا۔ کس وجہ سے لکھا؟ خواب میں جو سید عبد الواحد بالکرامی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا تھا۔ ٹھیک، دیکھیے اب میں آپ کے سامنے، آپ کا اصل میں اعتراض یہ تھا، اعتراض کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل میں اعتراض آپ کا یہ تھا کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح کتاب کی تعریف کی کہ سرکار کی بارگاہ مقبول، اور کتاب کس طرح مقبول ہو سکتی ہے کہ جب کہ اس کے اندر گستاخی موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ مرزا کا اصل میں مرزا انجینئر کا دعویٰ کیا ہے، میں آپ کو اس کا دعویٰ سنا دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ ہو، ثبوت کے بغیر بات نہ ہو۔ تو میں آپ کو اس کا یہ دعویٰ سناتا ہوں۔ دیکھیے مرزا انجینئر نے یہ بات کی ہے کہ یہ سنیے، صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ وجہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعبیر کرتے ہیں، بار بار بھی
جی اذان ہو چکی ہے. تو یہ میں آپ کو کلپ سنا رہا تھا مرزا کا. مرزا نے یہ ادعا کیا ہوا ہے, یہ دعویٰ کیا ہوا ہے, اس کا یہ ادعا ہے کہ جناب بخاری شریف کے اندر بھی گستاخی موجود ہے. بخاری شریف کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقبول ہے کہ نہیں مقبول؟ کیوں جی؟ اصح الکتاب بعد القرآن, قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب. میں آپ سناتا ہوں, ایک منٹ میری بات بتاتا ہوں, اس پر ان کا رجوع موجود ہے. قرآن سے جڑے. صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی, کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں. قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ہے, سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا, جیسے آپ نے کہا طریف علی, ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں. میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی, غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو, کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا, پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹاٹ کریں. دیکھیں اب یہاں پر آپ یہ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ جی اس نے اس پر رجوع کر لیا ہے بخاری کی, جو یہ گستاخی اس نے اس کا کہا جی بخاری کے اندر گستاخی, اس پر رجوع کر اس لیا. پر رجوع اس کا موجود ہے. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ رجوع اس کا آیا کچھ دن پہلے, ٹھیک ہے جی. روایت اس بیان کو اس کے کئی سال ہو چکے ہیں. اتنے سالوں کے اندر اس نے کیوں نہیں کہا کہ بخاری کو بین کرو؟ اتنے سالوں میں اس نے کیوں نہیں کہا کہ جی جو ہے وہ بخاری کو معاذ اللہ کو جلا دو, جس طرح ان کے بارے میں کہتا ہے بخاری شریف؟ یا تو یہ سب سے پہلے ماننا پڑے گا کہ امام بخاری اپنی کتاب کے اندر جو روایت لے کے آئے وہ اس کو گستاخی سمجھ کے لے کے آئے کہ گستاخی سمجھ کے نہیں لے کے آئے. اگر گستاخی سمجھ کے لے کے آئے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی کتاب جو صحیح لکھ رہے ہیں اس کے اندر کیوں اس کو ذکر کیا؟ اور پھر نیچے فٹ نوٹ پر کہیں پر انہوں نے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ میرے پاس بخاری موجود ہے, اس بخاری کے اندر جو ہے وہ روایت بھی موجود ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے یہ روایت ہے جناب, روایت نمبر 6982 نمبر روایت ہے, اور صفحہ نمبر اس کا 402 ہے, اور جلد نمبر اس کی 4 ہے بخاری شریف کی. اس کے اندر وہ روایت موجود ہے, یہ فیما بلغنا حزنا غدم منہ مرارا, ٹھیک ہے جی, کئی یتردى من رؤوسی شواہق الجبال فکلما اوفا بذروتی جبل لکی یلقی منہ نفسہ. یعنی کہ یہ ساری روایت موجود ہے کہ سرکار نے اپنے آپ کو معاذ اللہ کوئی پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے جی. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے, اور اسی کو وہ کہتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی ہے. اس وقت کہتا ہے چلو آج رجوع اس نے کیا, اور جو اس نے رجوع کیا ہے اس کے اندر اس نے کتنی خطرناک واردات کی ہے, اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے آپ سے. اور جتنے آپ نے ٹاپک رکھے ہیں ان میں سے ہمارا بھی ایک ٹاپک یہ رکھیں کہ جتنے آپ ٹاپک کا آپ نے انتخاب کیے یہ بھی رکھیں کہ ہم اس جو اس نے رجوع کیا ہے اس رجوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اس کا رجوع بھی باطل ہے, اور دوسرا ہے کہ اس نے جو رجوع اس کے اندر کیا, جو کچھ کیا اس نے اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی, اس نے وہ کہی ہیں. بہرحال یہ بخاری شریف کے لحاظ سے ہوا. میں آپ کو یہ سیر اعلام النبلاء سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ سیر اعلام النبلاء, اس کی یہ جلد نمبر ہے 10. سیر اعلام النبلاء کے اندر صفحہ نمبر 522 پر واضح طور پہ ابو زید المروزی شیخ الامام المفتی القدوہ بڑی تعریف کی امام ذہبی نے, اور لکھا کہ یہ وہ ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کو روایت کیا ہے عن الفربری سے. فربری سے ہمارے پاس جو یہ بخاری برِ صغیر کے اندر چھپتی ہے یہ فربری کی ہے. یہ فربری سے انہوں نے اس کو روایت کیا, یعنی صحیح بخاری کو ہی آگے تک پہنچانے میں یہ ابو زید المروزی کا ہاتھ ہے. اب دیکھیے ابو زید المروزی کے بارے میں کہتے ہیں کنت نائما بین رکن والمقام, کہ یہ ابو زید کہتے ہیں کہ میں جو ہے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سویا ہوا تھا. فرائیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے خواب میں نے سرکار کو دیکھا. فقال یا ابا زید, تو آپ نے فرمایا اے ابو زید, الی متی تدرس کتاب الشافعی, کب تک تم کتاب شافعی کا درس دیتے رہو گے؟ ولا تدرس کتاب, میری کتاب کا درس تم نہیں دیتے, اس کا درس کب دو گے؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کتابک, تو پوچھا یا رسول اللہ میری کتاب, آپ کی کتاب کون سی ہے؟ قال جامع محمد ابن اسماعیل یعنی البخاری, انہوں نے کہا میری کتاب بخاری ہے. سرکار بخاری کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. صرف یہی حوالہ نہیں, میں آپ کے سامنے
عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہر چیز جو ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آئے. آپ الحمدللہ حق کے متلاشی ہیں. انشاءاللہ آپ کو حق یہاں سے ہم دے کے بھیجیں گے. یہ دیکھیے یہاں پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 75 پر بستان المحدثین آپ کی کتاب ہے 75-76 پر یہی آپ نے روایت نقل کی. آگے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ امام الحرمین. یہ بات امام الحرمین سے بھی نقل کی گئی ہے. اس کی مثل یعنی کہ یہ صرف ایک بات نہیں کہ سرکار نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا بخاری شریف کو. پھر جو ہے 8 جلد جو ہے سیر اعلام نبلاء کے اس کے اندر یہ واضح طور پہ امام بخاری کے حالات میں امام ذہبی سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ جہاں جہاں سرکار چلتے تھے آپ کے قدموں پر امام بخاری چلتے تھے. امام بخاری کی یہ شان جس طرح سید میر عبد الواحد بالگرامی کی شان دیکھی گئی خواب کے اندر امام بخاری کی بھی شان دیکھی گئی. جس طرح بخاری شریف کو منسوخ کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی یہ میری کتاب ہے, اسی طرح ان کو بھی منسوخ کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر گستاخی ہے سرکار کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو گئی؟ ٹھیک ہے جی, انہوں نے اعتراض کیا جی مرزا صاحب نے رجوع کر لیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں رجوع سے پہلے کبھی اس نے رجوع سے پہلے بھی تو سرکار کی بارگاہ مقبول تھی نا, اس وقت کیسے مقبول تھی؟ اس وقت اس کو جو ہے وہ کنڈم کرنا چاہیے تو نہیں جی یہ بخاری بھی گئے اور وہ سارے معاملات گئے. میں آپ کو بھی ایک اور آپ کو اس میں دلیل دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی بخاری سے اس نے رجوع کیا, ٹھیک ہے جی اگلی دلیل میں آپ کو یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں. پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے, الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے. بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے کہ جو شخص بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. امام بخاری خود سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہیں لیکن بخاری کی ہر روایت درست نہیں. کیوں؟ سند چیک کریں گے. اسی طرح سبع سنابل کی جو روایات ہیں اس کی سند چیک کریں گے. اگر فوائد السالکین ثابت ہے تو پھر تو بات آتی ہے, وگرنہ اگر ان پہ فتویٰ لگے گا تو وہی فتویٰ پھر جا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی لگے گا. اور وہ کیا یہ بکواس کیا کر رہا ہے؟ بڑی بڑی گستاخانہ روایات ہیں. اور کس میں ہے؟ مسند احمد کے اندر ہے, الادب المفرد کے اندر ہے, مشکات شریف جو سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے. میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ چلو جی آپ نے کہا جی اس نے رجوع کر لیا, اس نے مشکات شریف سے تو نہیں رجوع کیا, یہ مشکات شریف میرے پاس پڑی ہے, نہیں رجوع کیا اس نے اس سے تو نہیں رجوع کیا, اور اس کے علاوہ مسند احمد سے تو نہیں رجوع کیا. میں بھی مسند احمد منگوا لیتا ہوں, مسند احمد رکھیں, یہ مرقات المفاتیح, یہ مشکات شریف کی شرح مشکات شریف یہ رکھیں, ٹھیک ہے. یہ طریق تبری ہم رکھتے ہیں جس کے اندر السلام علیکم یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر کتابوں کو صرف اس بیس پہ کہ ان کے اندر الفاظ آ گئے ہیں اس بیس پہ جلانا, اور اس بیس پہ یہ سارا ہو کہ اس کتاب کے اندر پورا مواد ایسا ہو کہ وہ بالکل عقیدے خراب کرنے والا. مرزا صاحب کا مطالبہ یہ جلانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مزید لوگ گمراہ نہ ہو سکیں. تو اس کو بھی جلا دیں نا تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. کس کو جلا دیں؟ مشکات کو بھی جلائیں, الادب المفرد کو بھی جلائیں, کیونکہ اس کے اندر بھی اس کے نزدیک بہت ساری گستاخانہ, وہ کہتا ہے بہت ساری گستاخانہ مواد موجود ہے, ان کو بھی پھر جلانا پڑے گا. لیکن وہاں پر اصول کیا ہے کہ اگر سند صحیح سے ثابت ہے تو اس کو ہم تسلیم کریں گے, وگرنہ ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ موضوع سند ہے, صحیح سند لے کے آؤ, پھر ہم اس کو تسلیم کریں گے, کیونکہ کتابوں کے اندر بہت کچھ شامل کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی, کہ آپ نے یہ کہا کہ اس کی پرنٹنگ کیوں نہیں بند کی جاتی جی, اس کو بین کیوں نہیں کیا جاتا جی, اس کو جلایا کیوں نہیں جاتا. ایک تو ہمارا یہ مطالبہ کہ آپ ان کو بھی جلائیں, پھر آپ ان کو کیوں نہیں جلاتے؟ گستاخانہ عبارات تو ان کے اندر بھی موجود ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں جلاتے؟ پھر گستاخانہ عبارات ہونے کے باوجود وہ شخصیت سرکار کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے, اس کی کتاب بھی مقبول ہے. یہ بھی ہم نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی, دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے جی, دلائل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے. میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں فتاوی رضویہ کی جلد نمبر, میرے پاس یہ جلد نمبر 15. ٹھیک ہے جی, ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. یہ جلد نمبر ہماری ہے 15. اس کا صفحہ نمبر میرے پاس لکھا ہے 277, 77 اور 79. ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کتاب تذکرہ غوثیہ کے بارے میں پوچھا گیا, مسلمان پڑھیں عمل کریں کیا کریں؟ آپ فرماتے ہیں تذکرہ غوثیہ جس میں غوث علی شاہ پانی پتی کا تذکرہ ہے دلالتوں, گمراہیوں بلکہ شریک کفر کی باتوں پر مشتمل ہے. مثلا غوث علی شاہ آگے حوالہ ایک نقل کیا, پھر کہتے ہیں ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب کا دیکھنا حرام جس مسلمان کے پاس ہو جلا کر خاک کر دے, واللہ الہادی الی صراط المستقیم. ٹھیک ہے, صراط مستقیم. اس کے بعد اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گلزار وحدت کے بارے میں پوچھا گیا,
آپ فرماتے ہیں اس کتاب کا جس کے پاس ہو اس پر جلا دینا فرض ہے، اسے دیکھنا حرام ہے، اس پر اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ یہی سے اس شخص کے بارے میں جس کا جواب پوچھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا۔ اب ان کا کہنا ہے کہ آپ اس کی پرنٹنگ کیوں نہیں بند کرتے، آپ اس کو جلاتے کیوں نہیں؟ یہ میرے پاس ہے جی کتاب، ابھی کتاب کی کس کا نام لیا گیا؟ تذکرہ غوثیہ کا، غوث علی شاہ پانی پتی، سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی، تذکرہ غوثیہ، یہ کتاب میرے پاس، ہم نے اس کو منگوایا باقاعدہ، صرف کس لیے؟ ان کو دکھانے کے لیے، عوام الناس کو دکھانے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس کتاب کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا دیکھنا حرام، ٹھیک ہے جی، اس کو جلا دینے کا حکم، جلا کر خاک کر دو۔ دیکھیے یہ کتاب ہے نا، اس کو جلا کر خاک کر دو، تو یہ کتاب آج بھی مارکیٹ کے اندر چھپ رہی ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تو کہتے ہیں جلا کر خاک کر دو، لیکن یہ آج بھی زاویہ پبلیشر سے یہ جو ہے یہ چھپ رہی ہے۔ یہ کیوں چھپ رہی ہے؟ پھر حکومت نے کئی کتابوں کے اوپر جو ہے یہ بین کیا ہوا ہے کتابوں کو، لیکن وہ کتابیں وہ آج بھی چھپ رہی ہیں۔ تو چھپنے میں تو کسی کا قصور نہیں ہے کہ وہ کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں، اصل میں تو سند دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اس نے، اس کذاب شخص نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر بچہ اس عقیدے کو مانتا ہو، کوئی بھی اس عقیدے کو نہیں مانتا، کوئی بھی یہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ پھر ہمارے محدثین نے، محدث جو ہیں علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی، آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں، صرف اس وقت کے نہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیے صرف اس وقت کے نہیں، یہ ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے، یہ فتویٰ بھی دیا گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرید سے کفریہ کلمہ پڑھوایا تھا کہ نہیں، یہ پورا فتویٰ موجود ہے کہ وہ کتاب جو ہے یہ ان کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہی فتویٰ نہیں، ایک یہ فتویٰ موجود ہے، میں آپ کو اور فتویٰ بھی دکھا دیتا ہوں اس کے حوالے سے۔ دیکھیے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ فتویٰ جو ہے نا اتراکھنڈ کا فتویٰ ہے، یہ دیکھیے، اتراکھنڈ بھارت سے، جی بھارت سے یہ فتویٰ ہے کہ اس کے صفحہ نمبر 52 پر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنے والے کا حکم، کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت، جیسے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کہنے والا اگر ہوش و حواس میں ہے تو بلا شبہ کافر ہے۔ ہمارے مفتیوں نے، اور پھر آگے باقاعدہ انہوں نے صفحہ نمبر 53 پر لکھا ہے، حالانکہ علماء اہل سنت کے نزدیک اس کلمہ کا انتساب خواجہ صاحب کی طرف جو ہلاک کا الحاق ہے، کتب تصوف میں بہت سارے واقعات جاہلوں نے الحاق کر دیے، یعنی کہ فتاوی جات ہمارے پاس موجود کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی طرف کتاب منسوب ہے۔ ہمارے پاس فتاوی جات کے علاوہ اعلیٰ حضرت سے میں نے ثابت کیا، آج کے دور کے مفتیان کرام سے ثابت کیا، میں نے شیخ عبداللہ محدث دہلوی سے ثابت کیا، اور الحمدللہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم بھی کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو مانا منسوب ہے۔ آخر میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تعریف کی ہے، اس شخص کی تعریف کی ہے جس کی وہ کتاب ہے۔ میں نے سیر اعلام نبلاء سے دکھا دیا کہ امام آئمہ نے لکھا ہے کہ اس شخص کی تعریف ہوئی ہے کہ جن کی کتابوں کے اندر مرزا کے نزدیک گستاخیاں موجود ہیں، مرزا کے نزدیک گستاخانہ مواد اس کے اندر موجود۔ تاریخ تبری سے السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتا، گستاخی ہے کہ کسی کو صحابی کو جائے کہنا وہ رسول اللہ، کسی کو کہنا ختم نبوت پہ حملہ ہے، اس کے منہ سے بھی تو نکل سکتا ہے نا، کہ اس نے جان بوجھ کے تو نہیں نا کہا۔ تو یہ کہیں جی ہم ان کے منہ سے نکلے گا، پھر کیا کریں گے آپ کہ ان کے منہ سے بھی، حالانکہ اس روایت کے اندر اگر روایت کو الزاماً مان لیا جائے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خود فرماتے ہیں کہ میں ایک حالت کے اندر تھا جس سے مجھ سے نکل گیا۔ آپ کی دلیل لیں تو اس دلیل کے اندر لکھا ہے، اس کے اندر چلو لکھا بھی نہیں لیکن اس کے اندر لکھا ہے کہ میں ایک حالت کے اندر تھا اس وقت، کلمہ وہی ہے جو تم پڑھتے ہو۔ اگر اس کو مان بھی لیا جائے، اول تو ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے، اور پھر علماء آئمہ محدثین نے اس بات کو بھی لکھا ہے، آپ کہیں گے میں آپ کو حوالہ جات پیش کروں گا، ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے لسان المیزان کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی امام کی طرف، کسی ولی کی طرف کوئی بات شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، وہ بات سند صحیح سے ثابت ہو جائے کہ سند صحیح بھی مل جائے، کتاب صحیح ہو، سند صحیح ہو، تو پھر ہم اس کی عبارت کے اندر طویل کریں گے۔ یہ آئمہ کا یہ اصول ہے، اگر صحیح سند سے ثابت ہو پھر طویل ہوگی، یہ تو صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو طویل۔ مرزا صاحب نے خود کہا نا کہ بخاری شریف کے اندر جتنی روایات منکرین پیش کرتے ہیں ہم اس کی طویل کرتے ہیں، اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے اس کی بنیاد پر کوئی غلط عقیدے تو نہیں بنا لیے، اگر غلط عقیدے بنا لیے ہیں تو پھر مسلمانوں پر ٹونٹ کرو۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ اے گمراہ زمانہ فتنہ، آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ جو شخص ہے مرزا، کیا تو یہاں پر یہ قانون کیوں نہیں اپلائی کرتا؟
اور میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ کیوں یہ قانون اپلائی نہیں کرتا. دیکھیے میں اپنی گفتگو کے یہ بس میں نے آپ کے سامنے جو حوالہ جات پیش کرنے تھے وہ کر دیے. یہ میں آخر میں آپ کے سامنے بس یہ گفتگو کر رہا ہوں اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے. میں آپ کو یہ سنوانا چاہتا ہوں کہ مرزا کا اصل میں سٹانس کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیے سنیے. عبارت میں فتویٰ لگاتے ہیں اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوخ کر دی گئی ہو. ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ, وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی بات ہے, آن کرتے ہیں. تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے, پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے. ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا, ہمیں تو مل گیا الحمدللہ. ہمیں تو بہانا چاہیے تھا بزرگوں کے خلاف. یعنی میں آپ کو یہاں پر مثال دیتا ہوں, یزید کے لشکر کے مقابلے میں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ولی اخی, سرکار نے میرے لیے میرے بھائی کے لیے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ ہم جنتی نوجوانوں کے. پھر سرکار مولا جو ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے تو جا کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں صحابی رسول, ان سے جا کے پوچھ لو. لیکن یزیدیوں نے سنی امام حسین رضی اللہ عنہ کی؟ نہیں سنی. انہوں نے کیا کیا؟ معاذ اللہ شہید کر دیا سارے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر بغض امام حسین تھا, اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے جی. اب مرزا خود کہہ رہا ہے ہم عبارتوں پہ فتوے لگاتے ہیں, ہم شخصیات پہ, خود کہا ہے نا اس نے شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتے, تو پھر یہ کیوں بھونکتا ہے کہ جی آپ کے بابوں نے کلمے پڑھائے, آپ کے بابوں نے کلمے پڑھائے؟ عبارت پہ فتویٰ لگایا ہے نا جی. عبارت کہتے ہیں جی ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ ان کی طرف منسوب ہوں گی. تم کہتے ہو میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں, تمہیں لگتا ہے, ہم کہتے ہیں اصل میں منسوب ہے. ہم نے اس چیز کو ثابت کیا ہے. تو تم جب عبارات میں فتوے لگاتے ہو تو پھر یہ کیوں بک بک کرتے ہو جو تمہارے بابے یہ کر گئے, تمہارے بابے وہ کر گئے. ٹھیک ہے. جب اپنے بابے کی باری آتی ہے تو کس طرح دفاع کرتا ہے, یہ بھی جاتے جاتے آپ مجھ سے لے لیجئے کس طرح وہ دفاع کرتا ہے جب اپنے بابے کی باری آتی ہے. یعنی اتنا بیہودہ شخص کہ آج کل جو ہے اتنا بڑا فتنہ آج کے دور کا, وہ تو شریک کسی بابے نے ماننا ہی نہیں ہے مرزا جیل میں. یہ اسی وجہ سے تو نہیں نہ مانتا کہ اس کے دل کے اندر بغض ہے. جب دل کے اندر بغض ہوگا تو پھر کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو بعد کی یعنی کہ ان کے غلاموں میں سے شمار ہوتے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں. امام حسین کو یزیدیوں نے نہیں مانا, کس وجہ سے؟ بغض کی بنا پہ. کیا وہ نواسہ رسول نہیں تھے؟ نواسہ رسول تھے. کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہیں تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھے. اب یہ دیکھیے یہ اس کا جو اس کا بابا ہے اسحاق, ٹھیک ہے جی, بابا اسحاق, یہ اس کا جو ہے جیلمی کا, دیکھیے یہ کیا کہتا ہے. اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کیا اس کا یہ کلپ ہے. مولانا اسحاق عقیدہ ختم نبوت, 6 ماہ پہلے کا, یہ اس کے چینل پر. حضرات کا سب سے بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسی ملا کو نہیں, وہ ہوئی ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے, کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے. یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی. رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے نبی کرتے بند, نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا. پھر بہت خطرناک سوال ہے. ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا, میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا. میں کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے, خطرناک گل ہے. ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے, پوسٹنگ نہیں ہونی, ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں. نہ لوگوں کو مینوں منو یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے. یہ گل نہیں, یہ ختم. یہ کی ہے منصب نبوت, مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود. امت فیض نہیں بند یار, نبوت دائما انہوں کہنا چاہیے. اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے. بالکل کمال میرے. مجھے اپنے 2 شیخین کے اوپر فخر ہے, ایک شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے. میرے لیے تو وہ عام الحزن ہے, جس طرح نبی الاسلام کے لیے ایک ہی سال میں جناب ابو طالب کا فوت ہو جانا اور سیدہ خدیجہ کا فوت ہو جانا. تو جو چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کلمے کا دفاع کر رہے ہیں, گویا وہ اس کے ماننے والے ہیں. وہ کل تک تو بریلوی کہتے تھے کہ جو بندی کافر ہیں, اشرفی تھانوی کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے ان کے ابے نے, اور جب انہوں نے چشتی رسول اللہ نکالا اور میں نے اسے پبلکلی ہائی لائٹ کیا تو اب دونوں اپنے اپنے کلموں کا دفاع کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کہہ کہ جی آپ پڑھواتے تو نہیں ہیں. کوئی سیدھا کوئی کفریات بکوائی تھی انہوں نے, اور سب سے بڑا بزرگ وہ ہے کہ 800 سال سے یہ کتابیں چھپ رہی تھیں. ہمارے سارے 800 سال کے بزرگوں کا علم الغیب فارغ, کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا بیہودہ چیز ہے. کتاب بھی تبدیل ہوگی, ہمارے بزرگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ اپنی کتابوں. اب یہی بات اگر ہم بخاری یا احادیث پر کریں کہ کیا یہ اس پہ بھی فٹ آتی ہے؟
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کتابوں کو اپنی طرف منسوخ کیا، بخاری کو یا مسند احمد جو حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی گستاخیاں موجود ہیں، تو ہم یہ بھی کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ علم غیب فارغ ہو گیا، اتنی دیر سے چھپ رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جناب گستاخیاں بھی موجود ہیں، اور اس کو نکال دیتے. تو اس کے اندر سے وہ نکالتے، ان محدثین جو ہیں اس کو نکالتے، اگر گستاخیاں موجود تھی تو اس کو نکالتے، نہیں نکالا کیونکہ اصول و ضوابط موجود تھے اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ عقیدہ مانیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا علم غیب فارغ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا کچھ. اب وہ بابا اسحاق خود جو ہے وہ ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، اور اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرے شیخ ہیں، میرے شیخین ہیں یہ. اور پھر کہتا ہے اس کے مرنے پر کہتا ہے جی یہ میرے لیے عام الحزن تھا، اور اوپر لکھا ہے مولانا اسحاق رحمہ اللہ. آئی بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے یا بچا سکتے، یعنی ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں. یہ ہم مولانا اسحاق صاحب کو بھی ان باتوں کا پتا تھا، وہ چشتیہ کی اس طرح کی صوفیانہ کلام سے صرف نظر کیا کرتے تھے. سارا ان کا غصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نکلتا تھا، جو جسٹیفائی تھا، میں اسے غلط نہیں سمجھتا، سوائے چند ایک جو سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اوورال اس مقدمے میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. اور یہ وہ واحد وجہ ہے جو مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن ہے، کہ ہم کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کا اصول جو حضرت معاویہ کے بارے میں تھا نا، اس سے ورس کنڈیشن میں صوفیاء کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں تھا. یہ ایک اختلاف کی بات ہے، باقی ساری چیزیں فروعی ہیں. اصل جو عقیدے میں ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے. اور یہ مولانا اسحاق دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سخت زبان یعنی صحابہ رسول کے بارے میں کرتا ہے تو میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں. یعنی اتنا کوئی بندہ بےہودہ ہو سکتا ہے، اتنا کوئی بندہ جو ہے وہ کس حد تک، میں کیا لفظ اس کے لیے استعمال کروں، آپ آگے دیکھیں. صاحب کی زندگی میں نے ان کے سامنے ہائی لائٹ کیا، اور مولانا اسحاق صاحب اس اعتراض کی وجہ سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آ گئے، اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا، ایسا غیر علمی جواب دیا کہ جو ان کے گاٹے فٹ ہو گیا. ایسا غلط جواب دیا، ایسا غیر علمی، یعنی اپنا بابا بات کرے. یہ اس نے جو بات کی ختم نبوت پر ڈاکہ ہے کہ نہیں، سیدھا ڈاکہ، خود اس کو کنڈیم بھی کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے ایسا غلط جواب دیا. مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے ایسا غلط جواب دیا، ٹھیک ہے جی، ایسا غلط جواب دیا اور غیر علمی جواب دیا. جب بات آئے حشد بہشت کی، جب بات آئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، جب بات آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یا صحابہ رسول کی، اس وقت اس کی زبان باہر جو ہے وہ زمین تک لٹکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور بک بک کرتا ہوا، بکواس کرتا ہوا ہمیں ان کے خلاف نظر آتا ہے. جب اپنے بابا کی باری آئی ہے تو کس طرح بڑے احترام سے اسحاق رحمہ اللہ، اور وہ ہمارے شیخ بھی تھے، ہمارے بنا یہ بھی تھے، ہمارے یعنی بابی تو خود ہے. یہ کہتا جی میں نہ بابی نہ بابی، بابی تو خود ہے. اپنے بابے کے لیے لفظ کیا استعمال کریں، غیر علمی بات نکل گئی تھی. یعنی آگے جا کہتا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنے بےہودہ لینگویج استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اولیاء کرام کا یہ دشمن شخص یہ اولیاء کرام کے بارے میں اتنی بےہودہ لینگویج استعمال کرے، اور خود اس کا بابا وہ اولیاء کہ جن کی طرف کتابیں منسوب، جن کی طرف عبارات منسوبہ ہم ثابت کر چکے منسوب، اور یہ اس کا بابا جس کی ویڈیو کلپ موجود ہے یہ دکھائے. پھر اپنی گفتگو کے اندر کہتا ہے جناب وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دفاع کرتے ہیں، اور پھر جو کافر کو کافر نہ مانے وہ خود کافر ہوتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. چاچی نکاح سے گئی جی، چاچا جی چاچی نکاح سے گئی جی، یہ وہ. تو ہم کہتے ہیں اب یہ چاچی تائی کو کیسے بچائے گا؟ یہ جو اسحاق یہ جہالوی کی جو بیوی تھی وہ بھی نکل گئی اس کے نکاح سے. اب وہ پتہ نہیں مر گئی تھی یا وہ زندہ تھی. بعد میں یہ خود بابا مر گیا، اب بابے کا رجوع دکھائے، بابے کا رجوع دکھائے. اگر رجوع نہیں دکھا سکتا تو پھر کفر کا فتویٰ لگائے. یہ نہ کہے کہ غیر علمی بات تھی، کہے کہ میرے بابے نے کفر بکا، اس نے بکواس کی. یہ نہ کہے مولانا اسحاق رحمہ اللہ، کہے اسحاق جالوی اخذہ اللہ، اللہ اس کی پکڑ کرے کہ اس نے ختم نبوت میں حملہ کیا ہے. اپنے بابے کی باری آئے تو بڑا میٹھا میٹھا، نہیں جی غیر علمی بات ہو گئی تھی، یہ ہو گئی تھی، وہ ہو گئی تھی. ہم تو اختلاف رکھتے ہیں، باقیوں سے تمہیں کیا موت پڑتی ہے؟ جب باری آتی ہے دوسرے صحابہ کی باری آتی ہے، جب باری آتی ہے اولیاء اعظام کی، تب اٹھ کے تم کہتے ہو بابے یہ کر کے، بابے تھے شیعہ ہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں تمہارا بابا اسحاق تھے شیعہ ہی کوئی نہیں. اس کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے میں؟ ٹھیک ہے جی. بات رہی اگر آپ کے اندر ہمت ہے بھائی صاحب، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں ابھی بھی یہ ساری گفتگو کے بعد بھی، تو ہم آج میرے اعلیٰ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کتاب کو جلا کر خاک کر دو. ہم ابھی اس کتاب کو جلاتے ہیں، اس کتاب کو ہم ابھی جلانے کے لیے تیار ہیں. آپ جو ہے وہ کیا اس کتاب کو جلانے کے لیے تیار ہیں؟ بخاری کو جلانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ مشکات شریف کو جلانے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے امام نے جو لکھا ہم تو تیار ہیں.
ٹھیک ہے. ہم ابھی بھی جو ہے یہ ویڈیو کے توسط سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی پرنٹنگ کو بند کیا جائے. ٹھیک ہے جی. حکومت نے جن کی پرنٹنگ بند کی آج بھی چھپ رہی کتابیں کہ نہیں چھپ رہی, اس کے اندر ہمارا قصور ہے کہ جی چھپ رہی ہیں, ہمارا قصور ہے. یا تو کوئی عقیدہ اس کے مطابق بناتا ہو جس طرح مرزا نے کہا, یا کوئی عقیدہ رکھتا ہو تو پھر آگے آپ کہیں گے جی امت خراب ہو رہی ہے, بچہ یہ کر رہا ہے. آپ کا الزام ہے جی امت خراب ہو رہی ہے. یعنی وہ بات کہ جو کسی کو پتہ ہی نہیں تھی, پوشیدہ تھی, فتنے تم نے نکال کے ان کو دکھائی, عوام تک تم یہ ساری فتنے والی باتیں خود پہنچا رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اور پھر کہتا ہے جی میں نے تو اس وجہ سے کہ ان کو, اب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پرنٹنگ کو روکا جائے, یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں, اور ہم بانگے دول کہہ رہے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں. اگر پھر بھی پرنٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے, ہم کوئی حاکم یا قاضی تو نہیں ہے کہ ہم پکڑ کے اس کو کوئی سزا دیں ان کے چھاپنے والوں کو, جو کچھ معاملہ ہے. اب وہ جو چھاپنے والے ہوتے ہیں, وہ جو تاجر ہوتے ہیں, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا چھاپ رہی ہے کیا ہو رہی ہے عقیدے خراب. ان کا صرف سروکار کس چیز سے ہوتا ہے؟ پیسے سے. ان کو پیسہ مل رہا ہے, چھپ رہی ہے, وہ چھاپتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ صرف میں نے منگوائی تھی, تو اس وجہ سے دکھانے کے لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو ابھی ہم جلاتے ہیں آپ کے سامنے, آپ یہ پکڑیں اور آپ کریں. کیا آپ ایسا کریں گے حدیث کی؟ دیکھیے تو یہ ساری چیزیں ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کچھ ذہن مطمئن ہوا ان تمام باتوں سے؟ یہ جو ختم نبوت کا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم آتے ہیں. آپ کا پہلے جو ہم نے دلائل دیا, آپ کا کچھ ذہن مطمئن ہوا اس بات؟ بہت سارا میرے جو ہے نا وہ, میں نے صرف ایک اصول جو ان کو بھی اور آپ کو بھی زندگی کے اندر یہ اصول یاد رکھیں, کسی بھی کتاب کے اندر کوئی چیز آتی ہے, کیونکہ آپ وہ تو ہے ہی جھوٹا علمی کتابی ہے, اس کے تو یہ دعوے ہیں کہ جناب میں نے داڑھی رکھی, امامہ شریف باندھا, اس وجہ سے میں نے باندھا, لوگ میری گفتگو سنیں. وہ تو اتنا بڑا فراڈی ہے. ایک منٹ میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. دیکھیں کہ میں آپ کو اصول دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جب کوئی کتاب بھی آپ پڑھیں, جب کچھ بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے, اور الحمدللہ آپ کا شوق ہے آپ تحقیق کریں, ٹھیک ہے جی, لیکن آپ جب کوئی بھی کتاب دیکھیں, کوئی بھی چیز دیکھیں, اس کو اس کے مستند ہونے کی تحقیق کریں کہ کیا یہ چیز مستند ہے. اگر تو مستند ہے پھر علماء سے رجوع کریں کہ بھائی یہ مستند ہے, اس کے اندر یہ چیز مجھے ملی ہے, اس کا کیا مطلب ہے. بخاری پڑھ کے کئی روایات ایسی ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پر میں اگر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ, میرے پاس فجر ٹائم ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا جی قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ کزن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. میں نے اسے پوچھا کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا جی قرآن پاک جو ہے وہ یا ایھا النبی ان احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک. تو یہ ساری آیت پڑھ کے اس نے یہ کہا کہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت جو نازل ہوئی ہے 22ویں سپارے کی, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ سارے جو ہیں نا آپ کے چچا زاد جو ہیں, وہ چچا کی بیٹیاں, خالہ کی بیٹیاں, یہ ساری جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح یہ صرف سرکار کے لیے جائز ہے, دوسروں کے لیے نہیں. جب دیکھا گیا تو اس کا مفہوم اور تھا, پھر اس کو سمجھایا گیا, یعنی کہ خود پڑھ کے وہ کس طرف نکل گیا. تو اس وجہ سے آپ علماء سے اس کی تحقیق پوچھیں, علماء اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ بھائی یہ بات ہے. باقی جو صراحتاً کفر کی باتیں ہیں اس کو تو ویسے ہی کنڈیم کرتے ہیں جس طرح طریقہ تبریر دوسری باتوں میں. اب آپ ان چیزوں سے مطمئن ہیں, آپ کو جو ہم نے یہ ساری چیزیں بتائی؟ ہاں جی, بہت حد تک میری جو ہے نا کنفیوژن دور ہوئی ہے. میں آپ سے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کو آپ خود اپنی زبان میں جو ہے یہ آپ ان کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ باب اسحاق پہ اس کو کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے, نہ کہ اس کو جو ہے جس طرح دوسروں کے لیے کہتا ہے بابے نے کرتا, بابے نے کرتا ہے نا اس طرح کی باتیں, تو اس کو چاہیے باب اسحاق کفر کا فتویٰ اس پہ لگائے. جی میں ایمانی تقاضا ہے اس بات کا کہ میں کوئی بھی بندہ ختم نبوت کا منکر ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا. دوغری پالیسی تو نہیں ہونی چاہیے, دوغری پالیسی تو نہیں ہونی چاہیے. اگر دوسروں کو ختم نبوت پر ڈاکے کی بنا پر کہتے ہیں جی ختم نبوت, جو ہمارے علی بھائی ہیں یہ بڑی تحقیقی گفتگو کرتے ہیں, تحقیقی کام کرتے ہیں, مرزا محمد علی صاحب جو ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ میں آپ کو بڑا سنتا ہوں اور آپ کا فین ہوں, تو اسی وجہ سے آپ کی باتیں سن کر آج میں یہاں تک ان کے پاس آیا ہوں. تو شاہ صاحب نے جو ہے نا وہ بڑی تحقیق پیش کی ہے, اور بہت سارے, بلکہ چشتی رسول اللہ والا میرا موضوع تو بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ وہ ایک فیک چیز ہے. جتنا آپ نے کوئی گفتگو کے اندر جو کچھ بھی آپ سے نکلا, آپ عوام الناس کے سامنے بیٹھے ہیں, جو کچھ بھی آپ ان کے سامنے کہتے رہے, کسی کے سامنے بھی ان کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر غلط باتیں ڈالی گئی, آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے رجوع کریں. آپ ابھی توبہ کرنی چاہیے. ہاں جی, اس معاملے میں یہ جو کلمے چشتی رسول اللہ والا کلمہ تھا, اس معاملے میں
اللہ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں اور عوام اہل سنت سے کہ جن کو یہ سن کے میری طرف سے کوئی ان کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچی ہو۔ تو آخر میں صرف مرزا محمد علی انجینئر سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ ختم نبوت کے لحاظ سے دیگر اولیاء اللہ یا دیگر جو ہے وہ ہستیوں پر آپ اپنی زبان کو کھولتے ہیں، تو ختم نبوت بہت بڑا حساس موضوع ہے، تو اپنے یہ جو آپ کے مولانا اسحاق جہلوی صاحب ہیں ان پر بھی کفر کا فتویٰ کفر بنتا ہے ختم نبوت پر ڈاکہ کہ جی ختم نبوت، اور جو زبان ان کے لیے استعمال کرتا ہے وہ ادھر بھی استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے یہ اوپن چیلنج ہے ہمارا، مرزا کا کوئی بندہ، مرزا خود وہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھے، ایک تو اس کی یہ ایک اس کو موت پڑ جاتی ہے کہ وہ کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھتا، اور اس طرح جھوٹی باتیں عوام الناس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جب سامنے بیٹھے گا تو اصول و ضوابط کے ساتھ۔ صاحب آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے آن لائن کیا نام لیتے ہیں لائیو ناظرے کی، یار وہ باتیں تو وہ بہت ساری ہو چکی ہیں، وہ عوام الناس کے سامنے لائیو ہماری ویڈیوز موجود ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے نہیں، قبلہ جلالی صاحب کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہو ہم بٹھانے کے لیے، کیسی حیثیت ہے وہ نہیں پھر بھی وہ جو بھی مقابلہ جو بھی بات ہے، لیکن وہ ادھر نہیں آتا، یا وہ کہتا ہے جی میں اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو پتا ہے میں جھوٹا ہوں، جب میں سامنے آ گیا تو میرا جھوٹ اشکار ہو جائے گا۔ میں نے جتنی عوام کو بے وقوف بنایا ہے وہ کون سی عوام ہے؟ جو اصول و ضوابط سے ناواقف عوام، جنہوں نے پڑھا ہی نہیں کبھی قرآن و حدیث کے اصول کو، ان کو سیدھا کہتا ہے اصول پڑھنے سے پہلے، جب آپ کسی اصول کو حدیث کے اصول کو پڑھنے سے پہلے ڈائریکٹ متن کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے متن سے استدلال کیسے کرنا ہے، میں نے قرآن سے استدلال کیسے کرنا ہے، تو آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس وجہ سے وہ ڈائریکٹ متن کو لیتا ہے۔ اب جو انہوں نے صحابہ کرام کے لحاظ سے بھی گفتگو کرنا چاہیے تھی کہ صحابہ کرام کا ذکر ہے، صحابہ سارے جنتی نہیں ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، جو مرزا کا وہ جو دعویٰ ہے وہ سارا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آخر کے اندر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ عوام الناس ہمارے جو بھی صحیح بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ بھی ہمارے منہ سے کوئی جذبات کے اندر کوئی غلط بات نکلی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جتنے آپ کے موضوعات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ رکھ لیتے ہیں، ہم ٹائم اور رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لحاظ سے۔ میرے بہت سارے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ معاملات ہیں، موضوعات ہیں انشاءاللہ ایک ایک موضوع پر، اس لیے ہم نے کیمرے کے اندر گفتگو کی تاکہ عوام ہم علیحدہ بھی کر سکتے تھے، تو ہم نے عوام الناس کے سامنے تاکہ کسی سے کوئی بات پوشیدہ نہ رہے، اس وجہ سے ہم نے یہ ساری گفتگو کی ہے۔ آخر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اس مرزا جیل بھی کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے امت مسلمہ کا جو ہے وہ اس سے جان چھڑوائے، چھٹکارا اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ ہم ویسے تو دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دے دے، یہ اپنا یعنی کہ سارا کچھ اس کے جو ہے وہ اسپیکنگ پاور موجود ہے، ذہین ہے، سارا کچھ ہے، لیکن سارا کچھ شیطانی رستے پہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ ان کی طرف صرف کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم اہل سنت کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک بندے بھی راہ راست پہ آ جائے تو اس کی بھی بڑی جو ہے وہ انشاءاللہ، تو ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر اس کو قبول کیا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ٹاپک پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔